مجھے یہ بتائیے گا کہ ساس اور بہو کا مسئلہ کبھی حل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. بہت مختصراً ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں آپ کو، اور کامنٹ میں بھی رائے ضرور دیجیے گا. میری ایک کولیگ ہیں، تو ظاہر ہے دکھ سکھ ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہی رہتے ہیں. تو کل وہ کہنے لگی کہ امی بھابھی سے بہت شدید ناراض ہیں. تو میں نے کہا اچھا، امی بھی کسی سے ناراض ہو سکتی ہیں، آنٹی بھی کسی سے ناراض ہو سکتی ہیں. یقین نہیں آتا کیونکہ وہ بہت ہی ملنسار، بہت ہی خوش مزاج، بہت ہی بردبار سی خاتون ہے. تو میں نے کہا اچھا آنٹی تو کبھی لگتا نہیں کسی سے ناراض ہو سکتی ہیں. کہنے لگی نہیں، کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا تھا. میں نے کہا اچھا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ ابو کتنی شدید بیماری کی حالت میں ہیں، اور وہ ڈائلسس کے بعد گھر آئے تو لوگ ملنے آ ہی رہے ہیں. میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ انکل کی تو بہت طبیعت خراب تھی. تو کہنے لگی کہ ہوا یہ کہ بھابھی کے جب بچے پوتی پوتے، جب مطلب امی کے پوتی پوتے اسکول سے آئے تو ایک بچی کام کرنے والی 8-9 سال کی ہے، اس کے ساتھ مل کر امی نے ان کو کھانا کھلا کر نہلا دھلا کے ان کو سلا دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ 2:15 بجے جب بھابھی آئی ہیں اسکول سے، تو اس کے بعد انہوں نے کھانا وانا کھایا. ظاہر ان کے یہاں رات کا کھانا جو ہے وہ دوپہر تک چلتا ہے. تو اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو گئے سب لوگ، اور تو اچانک گیٹ پہ بیل ہوئی ہے دروازے پہ. پتہ چلا کہ بڑے ابو جو ہیں وہ ابو سے ملنے کے لیے آ گئے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ پھر امی نے سلام دعا کے بعد دھیرے سے بھابھی سے آ کے کچن میں کہا کہ بیٹا بڑے ابو آ گئے ہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ گھڑی پہ نظر ڈالی اور کہا کہ گھڑی دیکھیے، کھانے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. شام کو بچی سے کہہ کر چائے بنوا دیجیے گا اور کچھ بسکٹس وغیرہ رکھ دیجیے گا، فروٹ وغیرہ، اور میں تو سونے جا رہی ہوں. تو امی کہیں اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہو، صحیح بات ہے. اس کے بعد یہ ہوا، وہ کہنے لگی کہ امی نے ایسی ازراہ تکلف جیسے ہوتا ہے، بھائی صاحب پانی پی لیں، یہ کر لیں، اچھا آپ کھانا لگاتے ہیں آپ کے لیے. تو کہنے لگی نہیں بھابھی آپ مجھے ابھی جانماز دے دیں، ابھی ظہر نکل گئی ہماری، تو ظہر پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ پھر کھانا بھی کھا لیں گے. اب تو امی کے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا اور کچھ پکا ہوا ہی نہیں تھا، اور امی کے ہاتھوں میں راشا بھی ہے اور وہ نیوروپیتھی کا شکار بھی ہیں، پیر بہت سوج جاتے ہیں ان کے، اور ان سے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں ان کو ایسی سچویشن میں. تو بھابھی جو ہے وہ سونے جا چکی تھی. اب امی نے کہا کہ کیا کریں تو کیا کریں کیا کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ امی نے جو ہے وہ 2 انڈے کا خاگینہ بنایا، جیسے تیسے کر کے ہانپتے کانپتے. اس کے بعد انہوں نے فریزر کھولا تو اس میں 2 گولا کباب رکھے ہوئے تھے. تو امی نے اس کو ٹماٹر اور جو ہے دہی وہی ڈال کے، ہری مرچیں ڈال کے، اور اس کو قیمے کی شکل میں کنورٹ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے وہ ساگ نکالا، اس کو گرم کیا. اس کے بعد 2 آم کاٹے. یہ سب کچھ کرنے میں امی کی حالت غیر ہو گئی. وہ بتانے لگی بالکل حالت خراب ہو گئی امی کی تو، کیونکہ اس طرح بھاگ دوڑ کے کام کرنا، بھاگ بھاگ کے کام کرنا، اور اس طرح عادت ہی نہیں رہی. اور پھر بڑھاپے میں کہاں ہوتا ہے سب کچھ. اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے شام کو پھر وہ چائے پی کے چلے گئے. امی کو پتا تھا کہ وہ بہت دور سے آئے، پرانی وضع کے لوگ ہیں، اور وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ فون کر دیں اور وقت دیکھ لیں، وہ چل پڑتے ہیں. وہ تو بڑے بوڑھوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ، اور پھر وہ ان کی مالی حیثیت بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ ہو سکتا ہے چنچی کر کے آئے، ہو سکتا ہے وہ آٹو کر کے آئے، ہو سکتا ہے وہ پبلک بس پہ آئے ہوں، اور کہاں سے چلتے چلتے آ رہے تھے. تو یہ سوچنا چاہیے کیا فائدہ ایسا. آپ ہی بتائیں کتنی دیر لگتی، کتنی دیر لگتی؟ ہارڈلی 10-15 منٹ میں سارے کام ہو جاتے ہیں. کس طرح امی نے بھاگ بھاگ کے ہانپ کانپ کے ان کی امی نے کھانا بنایا، ان کو کھلایا، سرو کیا، اور اس کے بعد برا حشر ہو گیا ان کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایسی سچویشن ہو تو گھر میں کیا کیا جائے، کیسے ڈیل کیا جائے. مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے میں ساری چیزیں، جو بھی تردد کرنا تھا اس میں 15-20 منٹ لگتے ہیں. اس کے بعد وہ جا کے سو جاتی ہیں، اور سو کے شام کو دیر سے بھی اٹھ سکتی تھیں. کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ جلدی اٹھنا ہے، دیر سے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ لوگ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر کچھ کہہ دیا تو ساسیں بدنام بری ہو گئیں، ناراض ہو گئیں کہ مطلب یہ تو ایسی کرتی ہیں، اور
سخت گیر ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو مجھے آپ لوگ کامنٹ میں بتائیے کہ یہ اس ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. بتائیے گا ذرا مجھے.